جی اس وقت ہمارے پاس 2 اور لوگ ہیں جنہوں نے جوائن ان کیا ہمیں، اور یہاں ہم بیٹھے ہیں اس لیے نہیں کہ ہم پھر ویسے ہی زینب کی طرح ایک پروگرام کریں گے اور ختم ہو جائے گا، نہیں، ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اس کو اینڈ تک لے کر جائیں گے، اور اب دوبارہ سے ہم کوئی اور زینب اور کوئی ماروہ نہیں پیدا ہونے دیں گے، یا کوئی ایسا قصہ نہیں یا کوئی ایسا سانحہ نہیں ہونے دیں گے جس کی وجہ سے یہاں جس طرح دادی بیٹھ کے بلک بلک کے رو رہی ہیں۔ مجھے اس وقت جوائن ان کیا ہے فریہ الطاف ایز اے گڈ ول ایمبیسڈر، یہاں موجود ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ان کا تعلق فیشن انڈسٹری سے ہے، لیکن یہ ہمیشہ اس طرح کے کاموں میں بہت آگے نظر آتی ہیں، اور اس وقت یہ ایک گروپ ہے ساحل، ان کو یہاں لے کر ان کو ہیڈ کر رہی ہیں، ریپریزنٹ کر رہی ہیں، اور ساتھ یہ رپورٹ آپ نے جو دیکھی، ہمارے ARY کے رپورٹر ہیں نذیر شاہ صاحب، وہ ہمارے پاس ہیں، انہوں نے سارا جا کے آپ کو ایک ایک چیز دکھائی، دکان سے کتنا فاصلہ ہے اس گھر کا جہاں یہ لوگ رہتے ہیں، اور وہ سسپیکٹ گھر جہاں بچی کو لے جایا گیا، اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے۔ نذیر صاحب ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ نذیر صاحب مجھے بتائیے کہ وہ جو گھر سیل کیا ہوا ہے، وہ وہاں پہ کیا کچھ ایسے ثبوت ملے ہیں جس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ بچی کو ادھر اس گھر پہ، دکان کے برابر والے گھر پہ لے جایا گیا ہے؟ دیکھیں جو ان کے گھر کا، اس دکان کا جہاں سے بچی نے بسکٹ خریدا تھا، اور اس گھر کا ٹوٹل، اگر اس کرائم سین کو میں نے خود وزٹ کیا ہے، 40 سے 50 قدم کا ٹوٹل یہ فاصلہ ہے کہ مروہ کا گھر سامنے، اس گھر کے بالکل سامنے یہ سسپیکٹ گھر ہے، اور اس سے 10 قدم کے فاصلے پہ دکان ہے۔ مطلب یہ والا گھر ماروہ کے گھر کے بہت قریب ہے، 15 سے، اگر ہمارے اسٹیپ ناپے جائیں تو 15 سے 20 قدم ہے، اور بچی کے اسٹیپ ہوں گے تقریباً 40-50 قدم ہوں گے، چھوٹی بچی ہے۔ تو یہ بچی نکلی وہاں سے، اسٹوڈیو سے بتائیں آپ، اسٹوڈیو سے بتائیں تو جیسے آپ یہاں پر ہیں تو وہ سامنے جو دیوار ہے وہ یہ گھر ہے، مطلب وہ والا سسپیکٹ گھر ہے، سسپیکٹ ان کے گھر سے بالکل آمنے سامنے، اور لیفٹ پر اگر آپ لیفٹ ٹرن ہوں گے تو وہ دکان ہے۔ پہلے وہ گھر سے نکلی اور لیفٹ ٹرن ہوئی، اس نے وہاں سے بسکٹ خریدا اور وہ واپس آ رہی تھی، تو مبینہ طور پر جب وہ واپس آ رہی ہوگی تو اگر وہی شخص جو سسپیکٹ، جس کو نواز، جس کو ڈے فرسٹ سے حراست میں لیا گیا، وہی شخص جو کچرا کنڈی کے پاس تھا، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جس پردے میں اس بچی کو لپیٹ کر پھینکا گیا تھا کچرا کنڈی میں، تو وہ اسی گھر کا پردہ ہے جو مسنگ پردہ ہے، اور پولیس نے ایسا ایویڈنس کلیکٹ کیے۔ جو نواز جس کا نام بتایا جا رہا ہے، اس کے 2 بچے بھی ہیں، جس میں سے ایک کی عمر 14 اور ایک کی 16 سال کے قریب بتائی جا رہی ہے، اور یہ اس کی وائف بھی یہاں نہیں رہتی، یہ اپنے بچوں کے ساتھ یہاں رہ رہا تھا۔ تو وائف کدھر ہے اس کی؟ وائف شاید اس کی گاؤں میں، اور کچھ دنوں قبل یہاں پر یہ شفٹ ہوا تھا۔ اور بچے صبح کے وقت کدھر ہوتے ہیں؟ وہ بچے تو کوئی گھر پہ ہی ہوتے ہیں، لیکن ایک شخص گھر پر اپنی بغیر وائف کے رہ رہے۔ پولیس نے بہت سارے ایویڈنس کیے، پھر جو ان کے والدین کی جانب سے بھی شک کا اظہار کیا گیا، کیونکہ یہ وہاں پر 3-4 چکر لگا چکا تھا اس کچرا کنڈی کے، تو پہلے یہ سسپیکٹ لسٹ میں آ گیا تھا، کیونکہ اکثر و بیشتر جو اغوا اور اس کے بعد قتل کے جو واقعات ہوتے ہیں اس کے اندر سب سے پہلے قریبی شخص ملوث ہوتا ہے۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی کی جانب سے بھی کل یہی اسٹیٹمنٹ دیا گیا کہ زینب قتل کیس میں جو مرکزی جو مین سسپیکٹ تھا، اور بلکہ مرکزی ملزم کا سسپیکٹ بھی ہو، تو اب ظاہر سی بات ہے آگے سب سے آگے بڑھ کر احتجاج بھی وہی کرتا تھا کہ زینب کو ڈھونڈا جائے۔ جی احتجاج میں اس کی پکچر بھی پوائنٹ آؤٹ اسی طریقے سے اگر ان معاملات کو دیکھیں، اب کیونکہ میں کرائم اسٹوریز دیکھتا ہوں، تمام ہم انویسٹیگیشن بھی کرتے ہیں، تو ہم نے آج تک قتل، اغوا کے بعد قتل کے جتنے واقعات دیکھے ہیں 90% اس میں قریبی لوگ انوالو ہوتے ہیں۔ مارنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اگر چھوڑ دیا تو وہ بتا دے گا کہ میرے ساتھ کس نے کیا کیا تھا، کیونکہ اگر کوئی باہر والا ہوتا تو وہ بچی کو مارتا نہیں، وہ تو پھر چلا جاتا نا چھوڑ کے۔ اس میں اب تک ٹوٹل پہلے دن 3، اس کے بعد پھر مزید اس میں حراست میں لیے، پھر 15-16 ہو گئے۔ تو بچی کا جب میڈیکل ہوا ہے، آئی ایم سو سوری کہ مجھے یہ باتیں کرنی پڑی ہیں، میں یقیناً میں آپ سے بہت معذرت خواہ ہوں کہ میں آپ کے سامنے یہ باتیں کری ہوں، لیکن ہم سب ایز مائیں، یہ بھی ماں ہے، میں بھی ماں ہوں، اور ہم سب چاہیں گے کہ اس کا ملزم پکڑا جائے، جو بھی اس کا مجرم ہے وہ پکڑا جائے، اور اس کے اوپر ہم سب جوتے ماریں، اس کو سخت سے سخت سزا ہو، یقین مانیں۔ میں اسی لیے میں یہ ان سے ساری چیزیں پوچھ رہی ہوں۔ مجھے بتائیں نذیر بھائی، تو بچی کا میڈیکل ہوا ہے، اس کے بعد سب کے DNA ٹیسٹ کیے جائیں،
अगर मैं आप लोगों से पूछूं सारिम भाई, आप प्लीज, आप लोगों को पता होगा, मुझे इतना अंदाजा नहीं है डीएनए टेस्ट का जो रिजल्ट है वो कितने दिनों में आता है? 48 घंटे है वैसे भी टाइम। 48 घंटे। मैं थोड़ा सा इस पे बताऊं, डीएनए टेस्ट जो होता है उसकी रिपोर्ट कम से कम 1 से 2 महीने में आती है। 1 से 2 महीने में? डीएनए मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ। और बहुत ज़्यादा पुलिस ने इस मामले में रिक्वेस्ट की है। हाँ। और डीएनए की इसके पेमेंट भी कर दी गई है, 25,000 रुपये फी डीएनए का इसमें टेस्ट और होता है। तकरीबन कितने लोगों का डीएनए टेस्ट हुआ? 30 लोगों का हुआ है। 30 लोगों का? कल रात को भी 15 को हिरासत में लिए। हाँ। उनके डीएनए किए गए। मजबूरी तौर पे अब तक 30 सस्पेक्ट्स को हिरासत में लिया गया, जिसमें एक बाप और वो 2 बेटे शामिल हैं। हाँ। और पुलिस से हमारी, मैं कंटिन्यू इसमें राब्ते में, और पुलिस ये कह रही है कि हम बहुत ज़्यादा भी अगर जल्दी करें, तो उन्होंने पहले 48 घंटे का टाइम दिया था। हाँ। लेकिन 48 घंटे में ये प्रोसेस मुकम्मल हो नहीं सकता, तो मज़ीद इसमें 8 से 10 रोज़ लग सकते हैं। लेकिन जितना जल्द से जल्द, हाँ, 1 से 2 महीने इस मामले में प्रेशर बहुत ज़्यादा है। हाँ। और कराची यूनिवर्सिटी में ये हो रहा है, और इनकी बार बार तो जो काम है उनसे रब्ता भी करते हैं। उनका यही कहना है कि जितना एज सुन एज पॉसिबल हो सका वो इस रिपोर्ट को जारी करेंगे। कल भी हमें ये बताया गया था कि शाम तक रिपोर्ट आ सकती है, लेकिन नहीं आई। कम से कम 3-4 दिन से ज़्यादा का अरसा तो गुजर चुका है जी। अगर जल्द से जल्द, ये अभी भी हमें थोड़ी देर पहले ये बताया गया कि आज दोपहर को 12 बजे तक रिपोर्ट आ सकती है। जिनका डीएनए टेस्ट किया है वो सब हिरासत में है, या वो चेक में उनको रखा हुआ है कि वो कहीं इलाका छोड़ के जा नहीं सके? देखें, उनको हिरासत में भी रखा हुआ है। हाँ। और जिनको जिस तरह बाप बेटे हैं इसको अलग रखा हुआ है। ये जो बेटों को आप अलग रखा हुआ है। नवाज इनका नाम ले रहे, जो आप उनके घर के सामने रहते थे, जी। मुझे बताएंगे भाई, जो वो सामने रहते थे, उनका आपके घर आना जाना था क्या? नहीं, वो बाहर का आदमी है, हमारा कौम का, हमारा गांव का आदमी नहीं है जो हमारा साथ ताल्लुक रखे। हमने उसको है वो पठान में से? जी हाँ, पठान है। हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, नहीं कोई दुआ सलाम है उसके साथ हमारा। उनके बच्चों का आना जाना आपके घर में कुछ? ये काम नहीं करता था। बच्चे इसका पेट्रोल पंप में जाते थे। हाँ। काम के लिए। ये घर पे पड़ा रहता था? ये घर पे होता था। अभी अल्लाह जाने इसका बच्चों का काम है या उसका काम है। 60% जो केसेस होते हैं उसमें हमेशा जानने वाला ही होता है जो इस तरह की हरकत करता है। और वो 60%। और वो उस घर में कब से रहते हैं ये लोग, कितने अरसे से? ये जुमे के दिन जो हमारा बेटी हुआ था, उससे एक दिन पहले मकान वाले ने चाबी दिया था उसको। किराए पर चाबी दिया था? ये उसी की बात कर रहे थे आपकी, ये जो आपकी जो लाश की इत्तला दिया था जिसने कि यहाँ लाश पड़ा हुआ है, हाँ, उसको जो है ना जुमेरात को जो है ना उसको चाबी मिल गई थी। जुमे के दिन हमारा बेटी सुबह हुआ हुई है। हाँ। अच्छा।